اچھا، اب لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ سی ایس ایس کے لیے آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے؟ میں آپ کو 2 ایگزامپل دوں گا اور یہ آپ کو موٹیویشن کے لیے سورس ملے گی۔ اچھا، کافی بچے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تیاری کے دوران دل نہیں کرتا یار پڑھے نہیں، پڑھ کے کیا کرنا ہے، تو میں آپ کو سیدھی سی سمپل سی ایگزامپل دوں گا جو میں اپنی لائف میں بھی میں نے اس ایگزامپل کو امپلیمنٹ کرایا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، آپ کو سستی ہو رہی ہے اور پڑھائی مشکل لگ رہی ہے، آپ نے گھر سے باہر نکل جانا ہے۔ اب گرمی ہو یا سردی ہو، جب بھی سیزن چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے جا کے دیکھنا ہے، ایک لوہاری ہے وہ روڈ پہ کام کر رہا ہے، صبح سے وہ کام کرتا ہے اور شام تک کام کرتا ہے، وہ پسینے میں تر ہو جاتا ہے۔ آپ مزدور دیکھ لیں، یہ کٹے اٹھاتے ہیں، بوریاں، اتنا ہیوی لوڈ اٹھاتے ہیں، اور ان کی مطلب جو سیلری کیا ہوتی ہے 600 پر ڈے آ جاتا ہے، یا 800 یا 1000 مل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ، ان دا اینڈ آف منتھ 30,000 کما لیتے ہیں۔ پورا دن جسم تھکتا ہے، تھک کے وہ چور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سارا دن جسم کی کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جسم کی محنت کرنی ہے یا دماغ کی محنت کرنی ہے۔ آپ نے جسم سے کمانا ہے تو وہ 30,000 میں پورا دن تکلیف لگا کر وہ نہیں کما پا رہے، لیکن آپ اچھی تیاری کریں گے، کوئی اچھی جاب پہ چلے جائیں گے، وہاں پر ایک تو سکون دہ جاب ہوگی، آپ سکون سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، سیکنڈلی آپ کنٹریبیوٹ بھی سوسائٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں، اور آپ ایک کمفرٹیبل جاب کر سکتے ہیں، آپ آگے اپنی فیملی کو لا سکتے ہیں، ریلیٹیو کو، فرینڈس کو، سب کو لا سکتے ہیں۔ سیکنڈلی اگر آپ دوسری ایگزامپل لیں، اگر آپ کسی لوہاری کو بولیں یا کسی بھی مزدور بندے کو بولیں یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میری مدد کر دو، وہ بولے گا بھائی میرا حال خود ہی تباہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ میری بلکہ الٹا مدد کر دیں، تو وہ آپ سے مدد کی امید کرے گا۔ تو جب آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا کوئی بھی ایگزام کرتے ہیں یا کوئی بھی اچھی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس وہ پاور ہوتی ہے جس سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس اپنے مسائل لا سکتے ہیں، آپ ان کو حل کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، اگر آپ اس کی تیاری کریں گے اور یہ ایگزام دیں گے تو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، پورے پاکستان کے لوگوں کی، اور کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ خود مدد لینے والے بنیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مدد دینے والے بنیں۔ آپ کو یہ کانسیپٹ رکھنا ہے اپنے دماغ کے اندر، تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ کافی لوگوں کا مجھ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کی سی ایس ایس جرنی میں کوئی 2 آئیڈیل پرسنالٹیز ہوں جنہوں نے آپ کی مدد کی ہو، مطلب آپ کو ان سے سپورٹ ملی ہو، ان سے موٹیویشن ملی ہو، آپ ان کو دیکھ کر آپ کو کبھی آپ نے ہمت نہیں ہاری ہو۔ تو میری 2 فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں جن کو میں نے ہمیشہ فالو کیا ہے۔ ایک تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی لائف کو دیکھ کے میں نے ان سے بہت سیکھا۔ اگر میں ایگزامپل دیتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار ہرا میں جب وحی آئی اور ان کو کہا حضرت جبریل نے کہ اقرا پڑھ، جب وہ آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارا واقعہ ان کو بتایا اور ان سے کہا کہ مجھ پہ کون یقین کرے گا، لیکن حضرت خدیجہ نے کہا آپ پہ سب یقین کریں گے۔ پھر انہوں نے اپنی لائف کا 23 سال کا ایرا گزارا جس میں ریویلیشن آئی، اور اس میں 13 سال وہ مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ انہوں نے اس سال میں کیا کیا، تکلیفات برداشت کی، اور اس کے بعد اگر میں ایگزامپل دوں تو اسلام دنیا کا کون سا ریلیجن ہے، 2nd لارجسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ ہے۔ اور اگر آپ ایگزامپل لیں تو ہم 2 بلین مسلمس رہ رہے ہیں دنیا کے اندر، اور ٹوٹل پاپولیشن 8 بلین ہے اگر ہم معلوم کریں، یہ ورلڈ کا 25% بنتا ہے۔ پریڈکشن کی جا رہی ہے 2070 تک دنیا کا سب سے لارجسٹ ریلیجن کون سا ہوگا، اسلام ہوگا۔ تو اب ایگزامپل لیں، ایک انسان سے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین آیا اور اب وہ دنیا کا لارجسٹ ریلیجن ہونے والا ہے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں کا جب ان پہ وحی آئی، پہلی وحی سے لے کے 23 سال کا عرصہ آپ کھول کے دیکھ لیں، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے پیارے نبی نے کتنی مشکلات سے گزرے۔ انہوں نے ہمت تو نہیں ہاری کبھی بھی۔ انہوں نے طائف کا وقت آیا تو ان کے دانت مبارک لہو لہان ہو گئے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ان پہاڑیوں کو ملا دوں، انہوں نے کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں تو ان کی جنریشن میں سے کوئی نہ کوئی دین پہ آئے گا، اور آئے بھی۔ اور انہوں نے پھر اگر چاہتے تو ان کو کیا کمی تھی، جن کے لیے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ان کے لیے تو سب کچھ تھا نا، جنت کے کھانے ہر چیز تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی آزمائش کے لیے ہے، اسٹارٹ سے لے کے جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے بندہ قبر تک آپ کو آزمائش ہے۔ انہوں نے یہ چیز کر کے دکھائی پریکٹیکلی، ان کو کیا چیز کی کمی تھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انہوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے شو کیا کہ اللہ نے آپ کو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو آپ نے بھی اس سے گزرنا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور میں نے کافی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، پتہ نہیں 2 یا 3 دن سے کھایا اسے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 3 یا 4 پتھر بندھے ہوئے، میں نے آپ سے زیادہ دنوں سے نہیں کھایا۔ تو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کیا انہوں نے، مطلب ہمت نہیں ہاری، ایک میسیج دیا، ہمت نہیں ہارنی، آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، دین پہنچانا تھا ایک انسان سے ہوتے ہوئے آج دنیا کا لارجسٹ ریلیجن بننے والا ہے۔ جب انہوں نے ہمیں تائید یہ کی ہے، جو ہماری آئیڈیل پرسنالٹی ہے، تو ہم ان کو کیوں نہیں رکھیں سامنے، ان سے موٹیویشن لیں، انہوں کا 23 سال کا عرصہ دیکھ لیں گزارا ہوا جو ہے، کتنی مشکلات سے گزریں، کتنی جنگوں سے گزریں، کتنے فاقوں سے گزریں۔ جب وہ مشکلات سے گزریں تو آپ لوگ کیوں نہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سی ایس ایس جرنی میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔
ہر انسان کے مسئلے ہوتے ہیں، ہر انسان کے مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے سرکمسٹانسز اچھے ہوتے ہیں، وہ آسانی سے چیزوں کو کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن جو بھی لگتا ہے وہ بھلے دیر سے کرے، ہو سکتا ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں ہو، سیکنڈ اٹیمپٹ میں نہیں ہو، تھرڈ میں ہو جائے گا. سی ایس ایس میں نہ ہو تو پی ایم ایس میں ہو جائے گا، کہیں اور ہو جائے گا، کوئی اور اچھی جاب مل جائے گی. آپ نے ہمت نہیں ہارنی. یہ پہلی فیوریٹ پرسنالٹی تھی. اور سیکنڈ نمبر پہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو رکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا ہمارے ملک کو بنانے میں. آپ ان کی ایگزامپل لے لیں، انہوں نے پاکستان کو آزاد کرایا. آج پاکستان میں کتنی پاپولیشن ہے؟ 241 ملین. 24 کروڑ لوگ آزادانہ طور پہ گھوم رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے بھی 17 کروڑ لوگ ہیں، وہ بھی آزادانہ طور پہ گھوم رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، مندروں میں جا رہے ہیں. جو کرنا ہے کرو، اپنے حساب سے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جیو. اب انہوں نے کیا اسٹرگل کی تھی؟ ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کی تھی اور پولیٹیکل. کوئی جنگ تو نہیں لڑی تھی. انہوں نے صرف ایک یقین رکھا تھا کہ میں کانسٹیٹیوشنل وے میں اور پولیٹیکل وے میں اپنا ملک حاصل کر کے رہوں گا اور مسلمانوں کے لیے جد و جہد کروں گا. انہوں نے تو 17 گھنٹے کام کیا، 15 گھنٹے کام کیا. ان کو آخر میں ڈیزیز بھی تھی، ٹی بی تھا، لیکن کسی کو نہیں بتایا، چھپا کے رکھا کہ نہیں، میرا کنٹری ایک بار بن جائے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں گے. تو جب آپ کے لیڈر، اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں آپ کے لیے، وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، انہوں نے ایک ہی موٹیویشن دی نا، لائف کا نام ہی اسٹرگل ہے، تو آپ نے بھی تو اسٹرگل ہی کرنی ہے نا، آپ نے بھاگنا نہیں ہے اسے. اور دوسرا، میں فیملیز کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. اس سی ایس ایس جرنی کے اندر یا پی ایم ایس جرنی کے اندر پیرنٹس کا یا ریلیٹیو کا بہت پریشر ہوتا ہے بچے کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک دم رزلٹ آئے، ایک ہی اٹیمپٹ کے اندر یا کلیئر ہو جائے، یا 6 مہینے میں، 4 مہینے میں کلیئر ہو جائے. اس میں ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے کچا پھل اور ایک ہوتا ہے پکا پھل. کچا پھل تو آپ کبھی بھی جا کے فوراً توڑ لو، آپ کھا سکو گے اس کو. کچا پھل ہے، آپ تھوک دو گے، یار یہ تو کچا ہے. پکا پھل آپ کھاؤ گے، شوق سے کھاؤ گے. تو پکے پھل کو پکنے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. آپ اس کو ٹائم دیں، آپ اس کو کچھ سال دیں یا کچھ منتھ تو دیں ایٹ لیسٹ. اس کے اوپر یقین کریں. آپ یقین ہی نہیں کریں گے اس کے اوپر تو اس کے اندر خود یقین نہیں رہے گا. وہ کرنے والا بچہ بھی نہیں کر پائے گا. ماں باپ کی سپورٹ سب سے بڑا مین پلر ہوتی ہے. میری لائف کی جرنی کے اندر میرے ماں باپ نے بہت اچھا رول ادا کیا. میرے ابو نے، امی نے، بھائی بہن نے. کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں انہوں نے منع کیا ہو. فائنینشلی طور پہ بھی ہر طرح سے کھانا وقت پہ مل جاتا تھا، ہر چیز ہو جاتی تھی. ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی بھی مشکلات تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ٹینشن نہیں لو، آپ پڑھو، آپ اٹیمپٹ دو. میں ڈرتا تھا کہ نہیں شاید جاب ملے نہیں ملے پاکستان کے اندر. تو انہوں نے کہا نہیں، اگر محنت کرو گے تو ان دا اینڈ رزلٹ ملے گا. نہیں بھی ملتا تو آپ محنت کرو، آپ کو آخر میں ریگریٹ نہیں ہو کہ میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی اور اب میں نے کچھ نہیں کیا. بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار ہم کر لیتے. ایک بار انسان کو ٹرائی تو کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ٹرائی کرو، ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو آپ کوئی اور چیز میں اپلائی کر لیں جو چیز اچھی ہے آپ کے لیے. تو یہی میری طرف سے میسیج ہے سب کے لیے.